خواہشات دب جائیں اور وہ اللہ والا بن جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کا یہ حکم پہلی امتوں کے لیے بھی دیا گیا تھا۔ یہودیوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، آدم علیہ السلام پر بھی، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، مگر کتنے روزے فرض تھے اس کی کوئی علیحدہ شریعتوں میں علیحدہ دن تھے۔ کسی کے یہاں 3 دن کے روزے فرض تھے، کسی کے یہاں یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، ہفتے کا روزہ فرض تھا، اور عیسائیوں کے یہاں 1 ماہ کے روزے فرض تھے۔ پرانی تو ڈیلیٹ نہیں کر دی؟ ایام معدودات، اور وہ روزے جو ہیں وہ کوئی زیادہ دن کے نہیں ہیں بلکہ چند دن ہیں، گنتی کے چند روز ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا تم میں سے کوئی آدمی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ دوران سفر اور مرض کی حالت میں وہ روزے نہ رکھے، اور رمضان جیسے ہی گزر جائے تو وہ روزے رکھے اور ان کی قضا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اسی طرح سے جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر ایک مسکین کے علاوہ وہ زیادہ کو کھانا کھلائے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ اچھی بات ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ یہ آیت قرآن مقدس کی پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی، جس میں رمضان کے روزوں کا حکم تھا کہ روزے رکھے جائے، مگر اس میں ساتھ ساتھ ایک سہولت یہ بھی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی برداشت نہیں کرتا اور اس کی ہمت نہیں کام دے رہی، ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب مسکین کو فدیہ دے دے۔ لیکن قرآن مقدس کی جب دوسری آیت نازل ہوئی تو وہ سہولت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر حکم دے دیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں جن کی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بالغ ہیں اور بیمار نہیں ہیں، تو ان کو اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فدیہ دیں اور روزہ نہ رکھیں، بلکہ یہ حکم جو ہے یہ پہلے کا حکم ہے۔ لیکن بعد کا جو حکم ہے وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو رکھو، اور اگر روزہ تم نہیں رکھ سکتے ہو تو تم اس کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ شہر رمضان، شہر کے معنی مہینے کے ہیں اور رمضان کے معنی رمضان کے مہینہ، کہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہدی للناس، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، وبینات من الہدی، اور قرآن کریم کے اندر ایسی دلیلیں ہیں، ایسے پروف ہیں کہ اگر آدمی ان کو صحیح طریقے سے سمجھے تو وہ اس کے دماغ کو اور عقل کو اپیل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ والفرقان، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نور رکھا ہے کہ وہ باطل اور حق کے اندر تمیز کر دیتا ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، بس تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کا مہینہ، فَلْيَصُمْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، وَعَلَى سَفَرٍ، یا سفر اس کو پیش آ جائے،
فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان روزوں کی وہ بعد میں قضا کر لے، یعنی اس وقت افطار کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی دشواری اور پریشانی کے اندر مبتلا کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اسی واسطے تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جب تم روزوں سے فارغ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی ہدایت دی کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے، لہذا جب روزوں سے تم فراغت حاصل کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ یہ قرآن مقدس کی آیتیں روزوں کے احکامات کے سلسلے میں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ الرسول کے اندر تشریف لائے تو ابھی تک روزے فرض نہیں تھے، لیکن وہاں یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم 10 محرم کا کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، اور انہوں نے ایک بڑے دریا کو پار کر لیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو اس میں غرق کر دیا تھا۔ اس شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ان کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، مجھے اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن ایک دن کو آپ نے مزید بڑھا دیا کہ چونکہ عاشورہ کا روزہ یہود رکھتے تھے تو کہیں لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ یہود کی دیکھا دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے روزہ رکھنے شروع کر دیے ہیں، لہذا ایک تمیز ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر اور یہود کے اندر، اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ 2 روزے رکھو، ایک پہلے دن کا رکھ لو یا ایک بعد کے دن کا رکھ لو، مگر ایک نہ رکھتے ہوئے 2 روزے رکھو تاکہ یہود سے اور تمہارے درمیان میں فرق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ 3 دن کے مہینے میں روزے رکھو، 14ویں 15ویں 16ویں کا روزہ رکھو، ایام بیس کے روزے ان کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان پہلے ان روزوں کو رکھتے تھے اور عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو یہ جو پرانے روزے تھے اب ان کی وہ فرضیت اور وہ چیز باقی نہیں رہی، بلکہ اب وہ مستحب کے درجے میں ہیں کہ آدمی اگر ان روزوں کو رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان آیتوں کے بعد رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا۔ رمضان کے روزوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سہولت رکھی کہ پہلی آیت میں کہ اگر تم چاہو تو تم افطار بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں تم فدیہ دے دو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم فدیے کے بجائے خود روزہ رکھو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ختم فرما کر اس سہولت کو حکم دے دیا کہ اب صرف یہ سہولت چند لوگوں کے لیے باقی ہے، اور وہ سہولت صرف یہ تو باقی رہے گی سفر اور مرض کی حالت کی، کہ اس دوران میں اگر کوئی آدمی مرض کو پہنچ جائے، سفر کی حالت میں پہنچ جائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے علاوہ اب کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے، یا حاملہ عورت ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑے اور بعد میں ان کی قضا کرے۔ روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک روزہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے اور عورت کے پاس جانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی نہ عورت کے پاس جائے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ پیے،
اور صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اسی طرح سے رہے۔ یہ اسلامی روزہ ہے۔ اسلامی روزے کے علاوہ جو قومیں روزہ رکھتی ہیں، جیسے ہندو روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا طریقہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ وہ اناج نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے، لیکن اس کے علاوہ پھل، فروٹ، جوس وغیرہ پورے دن وہ کھاتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، تو اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ روزہ یہ ہے کہ کمپلیٹلی کھانے پینے کو بند کر دیا جائے اور سورج کے غروب ہونے پر روزے کو افطار کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ستارے نکل آئیں اس وقت میں روزہ افطار کرو، ستارے غروب ہو جائے تو روزہ اس وقت افطار کرو، جیسے کہ شیعہ حضرات کا قول ہے، اور جب سیاہی سرخی ختم ہو تب روزہ افطار کرو، لیکن بہتر اور طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے روزے کو افطار کر لیا جائے۔ سفر کتنا ہونا چاہیے کہ کتنے سفر پر انسان روزہ نہ رکھے؟ تو اس میں مفسرین کی اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ کم از کم 44-45 مائل کا سفر ہو، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، تو اس سفر کے اندر انسان کو اگر دشواری ہو تو ایسی حالت کے اندر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، مگر اس کی بعد میں قضا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے سفر کی کوئی حد ہی متعین نہیں کی ہے، جیسا کہ حضرت امام داؤد ظاہری اور حضرت امام شوکانی نے اور مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی یہی رائے دی ہے کہ سفر کی کوئی حد متعین ہی نہیں ہے، یعنی ان کے یہاں اگر آدھا مائل کا بھی کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسح، موضوع پر مسح کرنے کی مقدار کو بیان کیا کہ اگر تم اقامت کی حالت کے اندر ہو تو ایک دن ایک رات موضوع پر مسح کر سکتے ہو، اور سفر کی اگر حالت کے اندر ہو تو 3 دن اور 3 رات تک تم موضوع پر سفر مسح کر سکتے ہو۔ یہیں سے اس مسئلے پر کو استنباط کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کم از کم 16 فرسخ ہونا چاہیے، اور یہ ایک 12,000 قدم کا ہوتا ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم نے جب جنگل کو ناپ پائے تو اس کی فرسخ کی ایک حد متعین کی کہ 12,000 قدم ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے فقہاء نے اس مسئلے کو استنباط کیا ہے کہ سفر کی مقدار 45 مائل ہونا چاہیے، کہ اتنے مائل کا اگر ارادہ ہے تو اس سفر کو اسلامی سفر اور شرعی سفر کہا جائے گا۔ اس میں انسان کو اجازت ہوگی کہ اگر وہ دشواری محسوس کرے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن امام داؤد ظاہری اور شوکانی اور مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو آدمی شہر کے اندر بھی اگر سفر کرتا ہے اور یہاں سے اگر ڈاؤن ٹاؤن جاتا ہے تو آدھی میل کا سفر تو ہو جاتا ہے، تو جو لوگ یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن سفر روزانہ جاتے ہیں اگر ان کو مسافر مان لیا جائے تو پھر ان کے اوپر روزہ ہی نہیں فرض ہوتا، اور انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ روزہ اس وقت میں چھوڑ سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جن فقہا کی یہ رائے ہے کہ اتنے مائل کم از کم ہونے چاہیے، ان کی رائے زیادہ مستند اور اچھی ہے، اور یہ رائے شاذ ہے جو ان لوگوں نے پیش کی ہے کہ سفر کی کوئی حد حدیثوں سے ثابت نہیں، اس لیے سفر کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدھا میل بھی سفر اگر کر لے تو پھر اس کو افطار کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ چیز نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ
عبادی عنی فإنی قریب۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دعا کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور بندوں کو ادب بھی سکھاتے ہیں اور بندوں کو مایوسی سے نکال بھی رہے ہیں کہ میں تمہارا ایسا رب ہوں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ فإنی قریب، میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب وہ مجھے پکارتے ہیں اور مجھ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو تم مجھ سے مانگو، میں ہی تم کو دوں گا، میں ہی تم کو عطا کروں گا۔ اس کے علاوہ کوئی تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی تمہاری مرادوں کو بر نہیں لا سکتا، اس لیے نہ کسی سے منتیں مانگو نہ کسی سے مرادیں مانگو، بلکہ جو کچھ مانگنا ہے تم مجھ سے مانگو اور میں تم کو دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر غور فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصلحت کس چیز کے اندر ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی انسان اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے، مثلا کسی کی بربادی کے لیے، کسی کی ہلاکت کے لیے، کہ جب کسی سے کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس لڑائی کی وجہ سے پھر اس کے خلاف ہو کر کے بددعائیں کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ مستقبل میں یہ آدمی اس کا دوست ہونے والا ہے، لہذا اس کی بددعا کو اس کے بارے میں قبول نہیں کرتے، اور یہ بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ جس چیز کو بندہ مانگ رہا ہے اس کو نہیں دیتے، اور اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، تو اگر بچے ہر چیز مانگے اور آپ ان کو ہر چیز لا کر کے دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بچوں کے لیے مناسب رہے گی یا مناسب نہیں رہے گی۔ اگر وہ چیز مناسب نہیں ہے تو آپ وہ بچوں کو نہیں دیتے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لا کر کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیز دے دیتے ہیں جس کا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کی دعا کے بدلے میں اس سے مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور کبھی جو وہ دعا مانگتا ہے اس کو اسٹاک میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ بندے کے نامہ اعمال میں کچھ ایسا ثواب بھی ہوگا کہ جسے دیکھ کر کہ وہ دنگ رہے گا اور وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ تم کو دنیا کے اندر نہیں دیا گیا، اور یہاں ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کسی دعا کا بدلہ نہ دیا جاتا اور اس کا عوض اور بدلہ یہاں مجھے ملتا۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، تو حکم یہ تھا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے کھا سکتے ہیں اور سونے سے پہلے اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن جب آپ سو کے اٹھنے کے بعد آپ نہیں کھا سکتے، اور نہ سو کے اٹھنے کے بعد آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو تنگی ہوئی، اور ایک صحابی ہے جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، ابن قیس ہیں یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، وہ مزدوری کر کے گھر پہنچے اور بیوی نے ابھی کھانا تیار نہیں کیا تھا اور وہ اپنے کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی تو اب وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے وہ بغیر کھائے رہے، اور اگلے روز بھی انہوں نے بغیر کھائے ہوئے بغیر
سحری کے روزہ رکھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے سو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے سے بھی ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں اپنی بیوی سے مل چکا ہوں۔ حالانکہ بیوی سے ملنے کی رمضان کے اندر اجازت نہیں تھی، رات کے اندر میں مل چکا ہوں۔ تو یہ صحابہ کے ساتھ واقعات پیش آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہربانی کا معاملہ فرمایا اور حکم دیا کہ احل لکم، حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں رفث بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، یعنی تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں، وانتم لباس لہم، اور تم ان کا ڈریس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ تمہیں معلوم تھا کہ رات میں بیویوں سے نہیں مل سکتے مگر تم پھر بھی مل رہے تھے، یہ خیانت تھی۔ فتاب علیکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ وعفى عنكم، اور درگزر کی ہے تم سے اس بات کو۔ فالآن، پھر ملو، باشروہن، اپنی عورتوں سے، وابتغوا، اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی جب تم بیوی سے ملو تو تمہاری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو، خیط دھاری سفید صبح کی، من الخیط الاسود، جدا دھاری سیاہ سے، سیاہ دھاری سے جب سفید دھاری جدا ہو جائے تو اس وقت تک تم کھاتے رہو، لیکن جب یہ چیز نظر آ جائے یعنی سفید دھاری تم دیکھ لو تو آپ اس وقت میں کھانا بند کرو، تو من الفجر، فجر سے۔ ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ ملو عورتوں سے، وانتم عاکفون، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعتکاف کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ اس میں چند احکامات ہیں کہ ایک حکم تو یہ ہے کہ تم بیویوں سے مل سکتے ہو، رات میں کھا پی بھی سکتے ہو، لیکن ابتدا میں ایسا حکم نہیں تھا، بلکہ منع تھا کہ تم رات میں کھا پی نہیں سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم تو نہیں تھا اور پابندی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اس زمانے کے جو عیسائی اور یہودیوں کے روزے تھے تو عیسائیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ رات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ رات کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اس بات کو ابو مسلم نے نقل کیا ہے اور جس کو مولانا مودودی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، لیکن صحیح اور اچھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ رات میں کھانے پینے کی، سونے کے، اٹھ کر کے ہمیں اجازت نہیں ہے اور بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے تختانون انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے، اور خیانت جب ہی کہی جائے گی کہ جب کسی حکم کو توڑا جاتا ہو اور جب کسی حکم کو چھوڑا جاتا ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ پہلے پابندی تھی، بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پابندی کو اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نفیس بات اس میں یہ بیان فرمائی کہ مرد عورت کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک دوسرے کے لباس اور ایک دوسرے کا ڈریس ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بدن اور لباس، ڈریس اور انسان کے بدن کے اندر کوئی درمیان میں چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لباس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بدن کو چھپائے اور اس کی بدن کی وہ چیزیں ظاہر نہ ہوں جو وہ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ڈریس کے ذریعے سے اپنے بدن کو چھپایا جاتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطی کو چھپائے۔ دوسرے لباس کا اور ڈریس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ زیب و زینت ہو، اس سے آدمی اچھا اور بھلا معلوم ہو۔ تو
تو اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مل جل کر کے رہیں کہ ایک دوسرے کی خوبصورتی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایک حکم اور بیان فرمایا کہ روزہ کس وقت آپ بند کریں۔ تو آسمان کے اندر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ایک ستون کی طرح ایسے آسمان کی طرف ایک لکیر اٹھتی ہے، روشنی پھیلتی ہے اور اس کے بعد میں پھر سیاہی آ جاتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی جھوٹی صبح کہ آدمی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے لیکن اصل میں یہ صبح نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ کناروں سے ایک روشنی ایسے ٹوٹتی ہے سیاہی کے بعد، اور پھر وہ روشنی ٹوٹتی جاتی ہے۔ تو جب اس سیاہی سے یہ سفیدی نظر آنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی روزہ اسٹارٹ آپ کا ہو گیا ہے، اب جو کھانا پینا بالکل بند کر دیں۔ یہ دھاری سے مراد یہ ہے، لیکن پہلے آیت صرف من الخیط الاسود تک نازل ہوئی تھی، تو اس میں صحابہ کرام کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یہ خط سے اس ڈوری سے کیا چیز مراد ہے، اس لیے بعض صحابہ نے 2 دھاگے اپنے پاس میں رکھ لیے، جیسا کہ عدی بن حاتم کے بارے میں واقعہ مشہور ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور عدی بن حاتم وہی حاتم طائی کے بیٹے ہیں جو مشہور صفی گزرے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس میں ڈورے رکھے ہوئے تکیے کے نیچے، تو اب یہ اٹھا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظر آ رہا ہے سفید دھاگا کہ نہیں، تو سفید دھاگا نظر نہیں آیا اس لیے کہ اندھیرا تھا، کھاتے پیتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ دھاگا نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے پوچھا کون سا دھاگا؟ کہا کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے وہ دھاگے ہم نے رکھ لیے ہیں اپنے پاس میں، اور ان کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نظر آتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے من الفجر کا لفظ اتارا کہ اس سے مراد فجر کی وہ ڈوریاں ہیں اور وہ سفیدی اور سیاہی ہیں جو آسمان کے کناروں کے اندر آتی ہے، وہ اس سے مراد ہے، نہ کہ یہ تمہارے رسی کے ڈورے اور دھاگے کھا۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم اپنے روزوں کو پورا کرو سورج کے غروب ہونے تک، اور جیسا کہ شیعہ حضرات کی رائے ہے کہ جب ستارے چھپ جائیں اس وقت میں روزہ افطار کرو، ایسا نہیں ہے۔ ولا تباشرهن، اور اس پورے دن کے اندر عورتوں سے نہ ملو، حتیٰ کہ ان کو بوسا بھی نہ کرو، ان سے ہمکنار بھی نہ ہو، ہاں بوڑھوں کو اجازت ہے، جوانوں کو اجازت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم اعتکاف کرو، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں کا اعتکاف مسجد کے اندر کرو، اس کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ لیکن ان ملکوں کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں جو مساجد نہیں ہیں مگر مصلے ہیں، ان کو بھی مسجد کے حکم میں کہہ کر کے اعتکاف کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، جیسا مفتی محمود حسن گنگوہی نے اس کی اجازت دی ہے۔ تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان حدوں کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی تم نے اللہ کے قانون کو توڑنا تو دور کی بات ہے، تم ان حدوں کے پاس بھی مت جاؤ۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ ایک باؤنڈری متعین ہے کہ جانوروں کو چرانے کی کہ یہاں تک چرا سکتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس باؤنڈری سے پیچھے رہیے، مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ فوری طور پر آگے بڑھ جائیں اچانک، یا جیسا کہ آپ کے یہاں ایک سگنل لائٹ ہوتی ہے اور سگنل پہ جب آپ رکتے ہیں تو ایک دھاری کھینچی جاتی ہے باؤنڈری کہ اس سے آگے آپ نہ بڑھیں، حالانکہ آپ کو گنجائش ہے کہ آپ آگے چل جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی گاڑی کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں غفلت کے اندر آ کر کے اسٹیئرنگ پر کوئی پیر آگے نہ بڑھ جائے اور اس لائن کو کراس نہ کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدود کے قریب تک بھی تم مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ ولا تاکلوا اموالکم، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرا حکم بیان فرماتے ہیں کہ حرام حلال کا مسئلہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حرام
چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک حرام تو وہ ہے جیسا کہ خنزیر ہے، شراب ہے، یہ حرام ہے. لیکن یہ بھی حرام ہے کہ چیزیں تو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہیں، جیسا کہ بکری کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، وہ ساری چیزیں حلال ہیں. لیکن ان کو اگر چوری کے مال سے، ڈاکے کے مال سے، رشوت کے مال سے خریدا جائے تو وہ چیزیں اگرچہ حلال ہیں مگر کھانے کے اعتبار سے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ لا تأکلوا، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو معلوم ہے. اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ تم رشوتیں مت دو، چوری کا مال مت کھاؤ، دھوکے کا مال مت کھاؤ، اور اس سے بھی تم احتیاط کرو کہ اگر تم جس سے مال خرید رہے ہو، بعض لوگ چوری کا مال لا کر کے فروخت کر دیتے ہیں، لہذا تم ایسے مالوں کو بھی مت خریدو. اسی طریقے سے کسی پہ مقدمہ کر کے اور حاکم کے پاس عدالت میں پہنچ جاؤ اور جھوٹے گواہ لا کر کے پیش کر دو اور وہ مقدمہ تمہارے حق میں ہو جائے تو تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ مال میرے لیے جائز ہو گیا، حلال ہو گیا، یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں. یہاں بالٹیمور میں قصہ پیش آیا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک صاحب کے ساتھ مقدمہ چل رہا، میں اس مقدمے میں جیت گیا، ان کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں گرفت سے بچ جاؤں، تو میں معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ روپیہ ان کو دے، لہذا آپ ان سے بات کیجئے کہ وہ روپیہ دے دیں، روپیہ لے لیں. میں نے ان صاحب کو بلایا اور کہا کہ ایک صاحب کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ مقدمہ جیت گئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی لین دین ان کے پاس ان کی طرف ہے تو آپ کو پیسہ دے دیں تاکہ وہ بچ جائیں. تو انہوں نے مجھے کہانی سنائی کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور وہ یہاں سے پاکستان گئے اور مجھ سے کہا کہ وہ میرا پیسہ مجھے دے دو. تو میں نے کہا کہ دے دیتا ہوں. کیسے دوں؟ کہا میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے اکاؤنٹ پہ پیسہ بھیج دو. میں نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ بھیج دیا. یہاں آنے کے بعد انہوں نے مجھ پر کیس کیا. عدالت کے اندر جب کیس پہنچا تو مجھ سے جج نے پوچھا کہ تم نے اس کو پیسہ دیا؟ میں نے کہا بالکل دیا. کیا پروف ہے؟ کہا یہ پروف ہے میرے پاس. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں ڈال، تو میں نے ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے پیسہ لیا ہی نہیں. بات تو ان کی صحیح تھی کہ پیسہ انہوں نے لیا ہی نہیں، تو سالے نے پیسہ لیا ہے، پیسہ تو انہوں نے نہیں لیا. جج بات کو سمجھ گیا. جج نے کہا بات تمہاری صحیح ہے، پیسہ تم نے اس کو دیا ہے، مگر قانون کے روح سے یہ پیسہ اس نے وصول نہیں کیا ہے، لہذا یہ مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے. اور وہ صاحب جیت گئے. وہ مقدمہ جیت گئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو میرا مکمل پیسہ دیں، مکمل پیسہ دیں، اور نہیں دینا چاہتے، کم دینا چاہتے ہیں تو ایک پیسہ کم نہیں لوں گا. ان کی مرضی، آخرت کا مسئلہ ہے، میں وہی لوں گا ان سے. مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا کہ ایک طرف تو تم گناہ کر رہے ہو، عدالت میں جھوٹی گواہی دے کر کے مقدمہ اپنے حق میں کرا لیا، اور اب تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے کھانا جائز ہو گیا، اور پلس یہ کہ باپ باپ یہ خوش رہے اور راضی رہے سیاد بھی کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں اور تمام انسان بھی خوش ہو جائیں اور اس کو کچھ کچھ دے کر کے لین دین طے کر لیں. یہ تو کوئی اچھی مزے کی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میرے پاس میں اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہو، یعنی میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح. اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ تمہاری طرح کا مطلب یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے، جیسا کہ پتھر ہیں لیکن پتھروں کے اندر بھی کوئی پتھر یاقوت کا پتھر ہوتا ہے، کوئی سنگ مرمر ہوتا ہے،
کوئی پتھر اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سونے سے بھی زیادہ وہ قیمتی ہوتا ہے، تو وہ جنس کے اعتبار سے تو پتھر ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے پتھر اور پتھر کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے بے شک ضرور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ اپنی والدہ کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے ہیں، انسان ہیں، لیکن کوالٹی میں انسان کا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کوالٹی میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بغیر اجازت گھر میں نہیں داخل ہوتے، اور اسرائیل تشریف لاتے ہیں تو بغیر اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی کوالٹی کا مرتبے کا تو حال یہ ہے کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے دیا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، اب میری ہمت نہیں، اب آپ آگے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عرش تک پہنچ گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوالٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اس سے کبھی اس غلط میں بھی میں انسان مبتلا نہ ہو جائے کہ کیا وہ ہماری طرح انسان ہے کہ ہاتھ پیر ناک کان ہمارے جیسے، نہیں، وہ ایک ایسے انسان جنس کے اعتبار سے جیسے انسانوں کی جنس ہو گئی اور مختلف دوسرے حیوانات کی جنس ہے، اس اعتبار سے ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے یہ کوئی اس بات کا قائل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہو، اور تم میں سے کوئی جلد زبانی سے اور کوئی اپنی ہوشیاری سے اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر دے اور تمہارا مد مقابل بات کو صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے اور میں اس کے خلاف فیصلہ کر دوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے وہ مال حلال ہو گیا ہے، بلکہ وہ مال حرام ہے، اس لیے کہ تم بہتر طریقے سے اس بات کو جانتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تم غلط کر رہے ہو، لہذا یہ معاملہ اتنا اہم ترین ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ ہم دین کس کا نام سمجھتے ہیں؟ دین اس کا نام سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، اور سب سے بڑا دیندار ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں لمبی تسبیح ہو، لمبا کرتا ہو، اور صبح سے لے کر شام تک وہ ذکر کے اندر مشغول رہتا ہو، راتوں کو عبادتوں کے اندر مشغول رہتا ہو، تہجد بھی بہت زیادہ پڑھتا ہو، اس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص معاملات میں غلط ہے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے تو وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ معاملات ایک اتنے اہم ترین ہیں کہ کسی کا ایک پیسہ اپنی طرف اگر نکلتا ہو اس کو فوری طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا پیسہ واپس کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مصر کا انہوں نے سفر کیا اور وہاں کسی سے قلم لکھنے کے لیے لیا اور واپس بغداد آ گئے اور بھول گئے اس کو قلم دینا۔ جب بغداد پہنچے قلم کی اتنی بڑی اہمیت تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طریقے سے سفر کیا اور لمبا سفر کیا اور واپس اس کا قلم کیا مصر میں جا کر کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حلال کی طرف بڑھو اور حرام کی طرف مت بڑھو، حرام سے بچو۔ ایک واقعہ اور زید رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم کے ساتھ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا، ان کے استاد تھے ملا جمر رحمت اللہ علیہ۔ ملا جمر رحمت اللہ علیہ غریب آدمی تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک دولت مند انسان بن گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے استاد کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے رشوت لی ہو اور مالدار بن گئے، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ ملا جمر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تو حضرت زید نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم آپ یہ بتائیے کہ آن فان میں اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آ گئی کہ چند برسوں میں آپ اتنے بڑے مالدار ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل نہ میں نے کوئی چوری کی ہے، نہ میں نے کسی سے رشوت لی ہے، نہ میں نے کوئی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، صرف بات اتنی سی ہے کہ میں ایک مرتبہ تمہارے پاس آیا تو تم نے مجھے 2 آنے کے پیسے ہدیے نذرانے کے طور پر دیے، میں نے اس سے مرغی خریدی، اپنا کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر برکت دی کہ میں مالدار بن گیا۔
اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی، مگر استاد نے کہا کہ اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تم یہ بتاؤ کہ وہ دعانے کے پیسے جو تم نے مجھے نذرانے کے طور پر دیے تھے وہ تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد اب آپ بیٹھ جائیے اور اس کا جواب تھوڑی دیر میں آپ کو دیا جائے گا۔ اپنے ایک اہلکار کو بھیجا، فلاں بندے کو بلا کر لاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا بہی کھاتا بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ چونکہ بنیوں کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ حساب کتاب کے بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں اور حساب برابر وقت میں لکھتے ہیں، حالانکہ یہ شان مسلمانوں کی تھی اور مسلمان جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب ان کا بے حساب کتاب معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے تو تم بھی بے حساب کتاب خرچ بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے حساب کو باقاعدگی کے ساتھ لکھو۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے اور وہ مصیبت کی حد تک بڑھ گئی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت ہے؟ بے برکتی گھر میں بہت زیادہ ہے، ہم اتنا کماتے ہیں لیکن بالکل پیسہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی کافی شکایت اس طرح کی آتی ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو رائے دی اور الحمدللہ اس رائے کا فائدہ ہوا، وہ رائے آپ کو بھی دیتا ہوں کہ آپ اپنا حساب لکھنا شروع کریں، کہ آپ نے دن میں جو بھی پیسہ خرچہ کیا ہے وہ اس کو بھی لکھیں، جو آپ نے کمایا ہے وہ بھی لکھیں، باقاعدہ آپ ایک ڈائری پہ حساب ہو، آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ پلس یہ کہ جب آپ مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے جائیں تو معیشت کا اصول یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں اور اس لسٹ کے مطابق آپ پھر اس پر نگاہ ڈالیں کہ کون سی چیز خریدنا زیادہ ضروری ہے اور کون سا ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ لسٹ لے کر کے آپ کسی اسٹور میں پہنچیں اور اس لسٹ کے مطابق سامان خریدیں۔ یہ نہ کریں کہ جو چیز آپ کی نظروں کے سامنے آئے آپ کہیں کہ یہ سیل لگی ہوئی ہے $2 کی چیز ہے، آپ وہ بھی خرید لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ $1 کی لگی، وہ بھی خرید لیں۔ یہ ہرگز نہ کریں، بلکہ اگر کوئی ضرورت کی چیز آپ کی لسٹ سے رہ گئی ہے تو آپ اس وقت نہ خریدیں، آپ اپنے گھر میں آئیں، دوبارہ لسٹ تیار کریں، پھر دوبارہ خریدنے کے لیے جائیں۔ چند دنوں تک اس کو اپنا معمول بنائیے، آپ کا حساب کتاب کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس فلاں بنیے کو بلا کر لاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے حساب کتاب اور بہی کھاتا بھی ساتھ میں لیتا ہے۔ چنانچہ بہی کھاتا بھی ساتھ میں لے کر آیا، کہا فلاں تاریخ کا حساب نکالو، نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 آنے میں نے خرچ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی تفصیل بتاؤ کہ یہ 2 آنے تم نے کہاں خرچ کی۔ اس نے تفصیل میں بتایا کہ بات دراصل یہ تھی بادشاہ سلامت کہ رات کا وقت تھا اور میری چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس زمانے میں کچی چھتیں ہوتی تھیں، مکانات کچے ہوتے تھے، بارش گرتی تھی تو ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں نے کسی مزدور کو تلاش کیا کہ اس سے اپنے گھر پر مٹی ڈلواؤں، مگر مجھے کوئی مزدور نہ مل سکا۔ میں نے دیکھا کہ پولیس کا جوان کھڑا ہوا ہے، اس سے میں نے درخواست کی کہ اگر تم آج کی رات میرے گھر پر مٹی ڈال دو تو میں صبح میں تم کو خوش کر دوں گا۔ بادشاہ اس پولیس والے نے رات پر میرے مکان پر مٹی ڈالی اور صبح جب اذان کا وقت ہوا تو اس نے مجھ سے اجازت چاہی کہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا رہا ہوں اور آپ مجھے میری مزدوری دیجیے۔ میں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجوری بند ہے، صبح آؤ تمہیں میں خوش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح میں نہیں آ سکتا، جو دینا چاہتے ہو ابھی دو۔ تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 آنے ہی نکلے، میں نے 2 آنے اس کو دے۔ بادشاہ نے کہا تم جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے استاد سے بتایا کہ استاد محترم وہ پولیس والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کا یہ شاگرد تھا، میں ہی تھا کہ میں نے رات پر اس کے مکان پر مٹی ڈالی اور اس سے جو 2 پیسے مزدوری مجھے ملی وہ میں نے آپ کو دی۔ تو اگر اس طرح کے حلال کے پیسے سے انسان کام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے اور
مقدمے بازی سے اور طرح طرح سے ہیلے بہانے کر کے کسی کے مال کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں فرماتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو وہ ان غلط طریقوں سے دولت کو کماتا ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ آخری بات یہ ایک اور عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا ہے، اور اب یہ قریب تر آتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رمضان تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اور یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں مالک کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے اور زندگی کس طرح سے گزارے سلیقے کی باتیں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عبادت کرے اللہ نے وہ قانون بھی اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو نہایت درجہ محبت ہے، مگر اس کے اوپر جب حوادث کی اور گندگیوں کی اور کفر و شرک کی راہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کی وہ محبت چھپ جاتی ہے اور پھر وہ محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک بیٹا ماں کے سامنے رہتا ہے ماں اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہے، اور جیسے وہ اس سے جدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس قدر محبت ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت تھانوی کے ساتھ میں تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی آپس میں مخالفت ہے۔ حضرت مدنی کو جب گرفتار کیا گیا تو حضرت تھانوی نے یوں فرمایا کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے حضرت مدنی سے کس قدر محبت ہے۔ تو جب آدمی جدا ہو جاتا ہے تو اس کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزوں کے پردے پڑ جاتے ہیں جن پردوں کی وجہ سے محبت ڈھک جاتی ہے، حالانکہ انسان کو اپنے رب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تسلی کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا کہ ان کی وہ طاقت نہیں ہے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیوں کا دیدار کر سکیں اور اللہ کو دیکھ سکیں۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، تو ہم جیسا عام انسان کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ آنکھیں ایسی اس وقت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہاں البتہ میدان قیامت کے اندر ان ظاہری آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیارت کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تسلی کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا کہ اگر کسی کا دوست کسی کے دوست کے پاس نہیں آتا ہے اور وہ اس کو خط ہی لکھ دیتا ہے یا آج کے دور میں اس کو ای میل ہی کر دیتا ہے تو اس کو ای میل پڑھ کر کی تسلی ہو جاتی ہے اور اس کا خط پڑھ کر کی تسلی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خط ایک آدھی ملاقات ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت میں آج کم بلکہ اس وقت میں لگانا بہت ہی آسان تھا کہ جب لوگ دور دراز رہتے تھے اور ملاقات کے کوئی ذریعے نہیں تھے تو لوگ ایک دوسرے کو خط بھیجا کرتے تھے۔ تو جب کسی دوست کے پاس خط آتا تھا تو اس کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ بار بار اس کو پڑھتا تھا اور اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ تو خط جو ہے یہ ایک آدھی ملاقات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو بھیجا اور کلام مقدس کو نازل فرمایا، تو یہ جو آدمی کلام پاک کو پڑھے گا تو یہ سمجھے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی ملاقات ہے اور اس کے دل کو تسلی ہوگی اور اس کو اطمینان نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فوائد قرآن مقدس کے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ قرآن مقدس کی تلاوت کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے قرب اور اللہ کی ذات سے انسان کو انس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے پڑھنے پر پھر اس کے معنی اس کے اوپر کھولتے ہیں اور آیتوں کا مطلب اس کے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا سبب ہے۔ چنانچہ ایک مثال اور قصے سے اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ انہی
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی قصہ نقل کیا، بڑے نیک سیرت انسان تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک بڑی کتاب جس کو فتاوی عالمگیر کہتے ہیں، 500 علماء کا بورڈ قائم کیا، اور 500 علماء کے اس بورڈ نے فتاوی عالمگیر کو تیار کیا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. مگر بدقسمتی سے ان کے بارے میں لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی، جبکہ وہ ایک اچھے انسان تھے. بہت سے مغل بادشاہوں نے بڑے بڑے مقبرے اپنے لیے بنوائے ہیں، اور کسی نے تاج محل بنوا دیا، کسی نے ہمایوں کا مقبرہ تیار کرا دیا. لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی مزار عام قبرستان میں عام قبروں کی طرح ہے، نہ کوئی گنبد ہے نہ کوئی چیز ہے، اور اسی طرح سے وہ غریب آرام کر رہا ہے. اور جس نے کبھی سلطنت سے کوئی پیسہ نہ لیا ہو، ٹوپی ان کا کلام مجید لکھ کر کے اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہو، ایسا انسان. ان کی ایک بیٹی تھی، اور وہ بیٹی بڑی مشہور ہے اور بڑی اچھی شاعرہ تھی. نام تھا ان کا زیب النساء. پرانے زمانے سے لوگوں کو شاعری کا بڑا شوق رہا، چنانچہ ہندوستان کی طرح ایران والوں نے بھی بڑی شاعری کی، اور فارسی زبان کے اندر بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، سعدی پیدا ہوئے، حافظ شیراز پیدا ہوئے، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. چنانچہ عربوں کی طرح اور ہندوستان والوں کی طرح ایرانیوں کی بھی شعر کا بہت کہنے کا شوق تھا. تو وہاں کسی شہزادے نے ایک موقع پر ایک مصرع کہہ دیا، اس کی زبان سے کوئی مصرع نکل گیا، لیکن آگے اس مصرع کا جواب نہیں لکھ سکا. اس کا مصرع یہ تھا کہ دور ابلق کسے کم دیدہ موجود، چت قبر موتی دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. دور ابلق کسے کم دیدہ موجود. اور اس نے درباری شاعروں کو بلایا اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع تم لوگ لکھو. تمام شعراء اکٹھا ہوئے، سب کو مصرع دیا گیا، مگر کوئی آدمی اس مصرع کا جواب وہاں نہ لکھ سکا ایران میں. نتیجتاً مغلوں کے تعلقات ایران والوں کے ساتھ اچھے تھے. وہاں سے وہ مصرع ہندوستان اور اورنگزیب کے پاس میں بھیجا گیا کہ اپنے کسی شاعر کو کہیں کہ اس کا جواب لکھیں. اس نے وہ مصرع اپنے شاعروں کو دیا. لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کیا جواب لکھیں. اورنگزیب کا موڈ آف ہوا، اور اسی حالت میں وہ خط پہنچا تو زیب النساء ان کی بیٹی نے چہرہ دیکھ کر کے پہچانا کہ ابو ذرا پریشان ہے. پوچھا کہ کیا معاملہ، پریشان کس لیے؟ اور کہا یہ ایران کے ایک شہزادے نے کوئی مصرع بھیجا ہے، اور ہمارے شاعروں سے اس نے کہا ہے کہ اس کا کوئی جواب لکھے، کوئی جواب نہیں لکھ سکا ہے، اس لیے ذرا موڈ خراب. بیٹے نے کہا کہ مصرع مجھے دے دیجیے، میں بھی کوشش کرتی ہوں اس پر بند لگانے کی. انہوں نے اس کو دے دیا. وہ وہاں سے اٹھی، آئینے کے سامنے بیٹھی اور اپنی آنکھ کے اندر سرما ڈالا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان سرما اپنی آنکھ میں ڈالتا ہے تو کبھی کبھی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے. تو اس آنسو کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے اور سیاہی بھی ہوتی ہے. تو اس شہزادے نے اس کو جو چتکبر موتی سے تعبیر دیا، اس کا جواب زیب النساء نے لکھا. جب اس نے کہا تھا کہ دورے ابلق کسے کم دیدہ موجود، تو اس نے اس کے جواب میں لکھا مگر اشکے اتانے سرمائے آلو، کہ وہ چتکبرہ موتی ایسا نہیں ہے کہ نایاب ہو، بلکہ معشوق کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ چتکبر موتی ہی کی طرح ہوتا ہے. یہ مصرع لکھ کر کے بھیج دیا گیا. ایران والوں کو ملا، بہت خوش ہوئے، کہا کہ بہت اچھا ہوا، مصرع ہوا. لیکن انسان کا مزاج ہے کہ جب کوئی باکمال آدمی ملتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کی زیارت کی جائے، اس سے ملا جائے. چنانچہ ایران نے لکھ کر کے بھیجا اورنگزیب کو کہ اس شاعر کو یہاں بھیجا جائے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں اور مزید اس سے ہمارے شعراء فیض اٹھائیں. بہت اچھا شاعر.
اورنگزیب کے پاس جب یہ اطلاع نامہ پہنچا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، یہ تو لڑکی ہے، اس کو کس طرح سے وہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر پریشانی میں گھر لوٹے ایک روز، تو ذیب النساء نے پھر سوال کیا کہ کیا پریشانی آج آپ کو لائق ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی کیا ہے، تمہاری وجہ سے پریشانی آئی ہے کہ تم نے پھر ایک مصرے کو لکھ کر کے ایک پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا ہے، نہ تم یہ مصرع لکھتی اور نہ اتنا بڑا مطالبہ ہوتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو وہاں بھیجوں؟ اور ان کا آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کو میں خود اچھے انداز پر ان کو سمجھا سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک شعر لکھ کر کے بھیجتی ہوں، وہ شعر ان کو بھیج دیجیے، بس یہی اس کا جواب ہے، یہ جو انہوں نے خط بھیجا۔ تو ذیب النساء نے دوسرا شعر لکھا، اس شعر میں اس نے لکھا در سکن مخفی منم چنبو گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد در سکن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام کے اندر اس طرح سے چھپی ہوئی ہوں جس طرح سے پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ گلاب کا پھول توڑیں اور اسے سونگیں تو خوشبو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن خوشبو کو آپ سونگ رہے ہیں۔ تو میں اپنے کلام اور اپنے شعر کے اندر اسی طرح سے چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ در سکن مخفی منم چونبو گل در برگ گل ہر کے دیدن میرے دارد در سکن بیند مرا، اور جو آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھے تو وہ میرے کلام کو دیکھ لے۔ مصرع لکھ کر بھیج دیا تو بات تو ختم ہو گئی، لیکن یہ شعر میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ جو اللہ کی تجلیات کا انسان نظارہ کرنا چاہتا ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیات قرآن مقدس کے اندر نظر آئے۔ تو قرآن مقدس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ اپنا سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی روشنی آ رہی تھی، اور آپ نے ایک جزیرے کا نام سنا ہوگا، جزیرہ مالدیو، اسلامی جزیرہ ہے، جزیرہ مالدیو۔ کسی زمانے میں جب یہ جزیرہ مسلمان نہیں تھا تو عربوں کا ایک قافلہ ایک کشتی پر سوار ہو کر الجزائر کی طرف جزیرہ مالدیو کی طرف جا رہا، راستے کے اندر کشتی کو حادثہ پیش آیا، قافلے کے دوسرے لوگ تو ہلاک ہو گئے، لیکن ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حافظ ابو البرکات، حافظ قرآن تھے۔ وہ کسی طریقے سے جزیرے پر اترنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے وہ اترے اور کسی عورت کے گھر پہنچے اور اس کے گھر پہ انہوں نے قیام کیا اور وہیں رہنا سہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد انہوں نے قصہ دیکھا کہ اس کی ایک جوان بیٹی تھی، بوڑھی عورت کی، وہ اس نے اس کو نلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور اس کو کنگھی چوٹی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی تھی۔ حافظ ابو البرکات نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک کا دستور اور قانون یہ ہے کہ یہاں سمندر سے ہر سال لہریں اٹھتی ہیں، اور اگر کسی لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھایا جائے وہ سمندر کے اندر اتنی طغیانی ہوتی ہے کہ وہ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کا دستور قانون یہ ہے کہ ہر سال ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھائے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور پھر لوگ ڈر کر کے اور دب کر کے ان سے صلح کر لیتے ہیں، پھر ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی لڑکی کو ذبح کر دیتے ہیں تو پھر شیطان واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ
کہ آنکھ کے اندر درد ہوا اور وہ کسی یہودی کے پاس پہنچی، کوئی منتر انہوں نے پڑھا، واپس آئی ٹھیک ٹھاک۔ عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے کہا کہ میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی، اس نے منتر پڑھا، میری آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اس بات کو سمجھی نہیں، شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا تھا، جب تم اس کے پاس میں گئی تو شیطان نے انگلی مارنا بند کر دیا، انگلی مارنا بند کر دیا، اس لیے کہ اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے منتر پڑھے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جنات چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو جنات اپنی پوجا کرواتے تھے۔ ابھی حال ہی میں ایک شیخ ہے پاکستان میں، نام لینا شاید ان کا مناسب نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک جن پڑ گئے اور وہ کہتا تھا کہ تم میرے سے مدد حاصل کرو، تم جو کہو گے وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ کر سکتا ہوں، تو اس نے اس کو تکلیف دینا شروع کی شیخ۔ تو یہ جو آج کل عامل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیطان اور جنات چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کریں، پھر یہ ان عاملوں کے پاس پہنچے جن میں کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، اور پھر ان مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑیں اور انسانوں کے ایمان کو خراب کریں اور شیطان پہ پیچھے ہٹ جائے اور لوگ کہیں کہ تو ٹھیک ہو۔ اس کا علاج قرآن مقدس سے کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے جس کو حرز ابی دجانہ کہتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، بدری صحابی ہے۔ ایک قصبے کے اندر تو انہوں نے کمال کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر تلوار تو تیر آتے تھے اپنے ہاتھوں پہ روکتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں سکا ہوں، بات پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میرے صحن کے اندر ایک سایہ ایسے اٹھتا ہے اور آسمان تک بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی جن ہے جو شعلہ لے کر میری طرف پھینکنا چاہتا ہے۔ بہت تنگ کیا مجھے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کاغذ و قلم لاؤ، قلم کاغذ لایا گیا، آپ نے کہا لکھو، تو آپ نے جنات کے نام ایک خط لکھا اور حضرت ابو دجانہ سے کہا کہ اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھو، سو جاؤ۔ انہوں نے جب اپنے تکیے کے نیچے رکھا رات کو تو رونے اور چلانے کی جو آواز شروع ہوئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ تم اس کو نکالو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خط کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ آج بھی اگر کسی کے پاس جنات ہوں کسی گھر میں یا کسی انسان کے اور وہ چیز اس کے پاس ہو تو اس کو جنات اور شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے پچھلے دنوں یہاں پر لوگوں کو تقسیم بھی کرائی تھی وہ چیز، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، بشرطے کہ اس کے شرط کے مطابق کیا جائے کہ گھروں کے اندر تصاویریں نہ ہوں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہے، وہاں سے نقل کر کے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جنات اور شیاطین چاہتی ہیں کہ انسان کا ایمان بگاڑیں اور خراب کر دیں، تو یہی کچھ جزیرہ مالدیپ کے اندر ہو رہا تھا۔ تو اس بوڑھی نے بتایا کہ ہر سال ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اور یہ سال میری بیٹی کے نام پر فال نکلی ہے، اس لیے اس کو رات میں لوگ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے، کل اس کی لاش نہیں۔ حافظ ابو البرکات نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ اس کے کپڑے مجھے پہناؤ اور رات میں جب لوگ لینے کے لیے آئے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس لڑکی نے بھی طے ہو گیا۔ انہوں نے لڑکی کے کپڑے پہنے اور بیٹھ گئے، رات میں آئے، انہوں نے ان کو لڑکی سمجھ کر کے لے گئے اور جو مندر کے پاس لے گئے وہاں لے جا کر کے بٹھا دیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا گنپتی کے بارے میں، جو ہندوؤں کا ایک بت ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیاطین، وہ جنات جو ہم کو نظر نہیں آتے وہ پی رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے ناگ پنچمی ایک تہوار ہے ہندوؤں کا، اس میں وہ سانپوں کو پکڑ کے لاتے ہیں
اور سانپ ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی سانپ ان کو نہیں کاٹتا۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، سانپوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں، کوئی کاٹنا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل سانپ نہیں ہے۔ یہ اگر اصل سانپ ہوں گے تو ان کے اندر تو حس ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، وہ فوراً کاٹ لیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ یہ ہے جنات، جو سانپوں کے شکل میں ہوتے ہیں اور پھر ان کو پکڑ کے لاتے ہیں اور وہ پھر جنات اپنی پوجا کرواتے ہیں۔ یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، آج بھی ہو رہی ہے، کر رہے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ زنا تک کے معاملات جنات کے ہیں۔ میرے سامنے یہاں پر 2 کیس آئے، دونوں اسی قسم کے زنا کے کیس۔ تو یہ طرح طرح سے جنات لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو البرکات چلے گئے، جو کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جنات کا حملہ ہوتا ہے اور لڑکی کو وہی ذبح کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ آپ نے واقعے میں سنا ہوگا کہ نیل جو بہت بڑا دریا ہے مصر کے اندر، وہ کبھی خشک ہو جاتا تھا تو پھر اس کے اندر بھی لوگ لڑکیوں کی بھیڑ چڑھاتے تھے۔ جب مسلمانوں کو اس پر قبضہ ہوا تو وہ نیل کا پانی پھر خشک ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں تو ہر سال لڑکی کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، تو یہ نیل بہتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ شیاطین اور جنات کے ساتھ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو وہ طاقت اور پاور دی ہے کہ عام انسان کو وہ حاصل نہیں ہے، درختوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں، انسانوں کو اٹھا کر کے لے جائیں۔ میں آج واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، گنگوں کے اندر یہ ہوتے تھے، بڑے بزرگوں میں اللہ معلوم ہے، اور ایک عامل تھے اس زمانے میں دہلی میں، محمد غوث۔ انہوں نے اپنے جنات کو حکم کیا کہ شیخ گنگوہی کو اٹھا لاؤ۔ جنات اٹھانے کے لیے پہنچ گئے۔ شیخ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے مشغول تھے اپنے ذکر میں، لیکن جنات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قریب آ سکے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے پاس تو پہرا ہوتا ہے، فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اپنا حصار کریں، انشاءاللہ العزیز کوئی جن کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، اغوا نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دور کے اندر اسلامی ملکوں میں اور ادھر ادھر جو اغوا کے کیس پیش آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہو گئے، اور ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے کسی کو اغوا ہی نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی اس نام کا بندہ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جنات بھی اغوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی کو اغوا کیا گیا اور برسوں تک وہ قید رہا، برسوں تک قید رہا، اور اس کے بعد میں وہ واپس آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ مجھے جنات نے اٹھا لیا تھا اور لے جا کے قید کر دیا، پھر کچھ دن کے بعد میں جناتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں واقع حضرت عمر کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کہانی سنائی اپنی ازواج مطہرات کو خرافہ کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خرافہ وہ آدمی ہے جس کو جنات اٹھا کر کے لے گئے تھے، اور وہ جنات کے اندر رہا تھا، اور وہاں جو عجائبات اس نے دیکھے تھے وہ واپس آنے کے بعد لوگوں کو بیان کرتا تھا۔ تو اغوا کے کیس بھی پیش آتے ہیں، اور یہ جنات کی طرف سے۔ تو اس وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان آیت الکرسی کا ورد کرے۔ اگر آیت الکرسی کا ورد رکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جنات کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اور جب اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو پھر اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ حافظ ابو البرکات کو وہاں لوگ اٹھا کر کے لے گئے، اور وہ وہاں بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طغیانی آ رہی ہے،
سمندر کی لہریں اٹھتی ہوئی آ رہی ہیں. انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی. چنانچہ آج بھی آپ تجربہ کیجیے گا، اس میں کسی بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی ایسے شخص کو آپ دیکھیں جنات کا اثر ہے جس کے اوپر، اس کے سامنے قرآن مقدس پڑھیے، کتنا بھی بڑا جن ہو وہ تھر تھر کانپ جائے گا. اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان آیتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو، منزل کے نام سے ان کو جمع کر دیا ایک جگہ. وہ بڑی بڑی مفید چیز ہے. تو شیطان اور جنات تو جب اذان کی آواز سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اور جب قرآن کریم سنیں گے تو ان کا تو وجود ہی باقی نہیں رہے گا، بھاگ جائیں گے. چنانچہ ایک واقعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک پرانا مکان تھا، اس مکان کے اندر جنات کا بسیرا. ایک صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا مجھے کرائے پر کوئی مکان دیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک مکان تو یہاں پر کرائے پر مل سکتا ہے، مگر اس کرائے کے مکان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں. ان کا مجھے وہی دلا. جب وہ اس میں داخل ہوئے تو جنات نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے آیت الکرسی کی جو تلاوت کی ہے تو کتنے جنات تلاوت مر گئے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، تو انشاءاللہ العزیز ان اندیکھی اور انجانی طاقتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ سمندر کی طغیانی اور اس کی لہریں میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں تو انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی. وہ ابھی یہ کہ قریب آ رہی تھی، لیکن جیسے قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی تو وہ طوفان نے واپس ہٹنا شروع کر دیا. آج کل کی طوفانی طغیانی آتی ہیں، طوفان بڑھتے ہیں، بگولے آتے ہیں. کاش اس پہ انسان غور کرے. مختلف اسباب ہیں بگولوں کے آنے کے. سیلاب آ رہے ہیں، ان میں جنات کا بھی بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑی شرارت ہے. مگر چونکہ جب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر وہ ساری دنیا کی تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں، تو اس کا علاج علاوہ اس کے کچھ نہیں سوچیں گے کہ کوئی بند باندھ دیا جائے، لوگوں کے گھروں کو خالی کر دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ طوفان میں ان کا بڑا دخل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اللہ کی طاقت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو ان کی طاقت اور قوت ہے اس کو کام میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی منمانی کر بول جاتے ہیں. چنانچہ وہ طغیانی واپس ہوئی اور لوگ جب صبح لاش اٹھانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کی لاش تو وہاں نہیں ملی، لیکن ایک نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل لڑکی کو نہیں لایا گیا تھا، بلکہ میں خود رات میں آیا تھا کہ میں خود اس کا مقابلہ کروں گا کہ یہ چیز ہے کیا. تو انہوں نے کیفیت پوچھی کہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا. پھر تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے قرآن کریم پڑھا کہ قرآن کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب ہے. تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو برسوں کی رسم تھی. یہ اسی طرح کی رسم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دریائے نیل کے اندر لڑکی کو پھینکتے تھے. حضرت عمر کو وہاں کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو یہ رسم ہے. اس نے کہا یہ رسم باطل ہے. آپ نے رقعہ لکھا اور کہا کہ میرا یہ رقعہ لے کر کے اس میں ڈال دو دریائے نیل کے اندر. اور انہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. تو دراصل وہ دریائے نیل کے نام خط نہیں تھا بلکہ وہ جنات کو تنبیہ تھی. اور جیسے وہ پورا ڈالا گیا وہ جنات اور وہ شیاطین جتنے تھے سب بھاگ گئے اور دریائے نیل ایسا بہا کہ 1500 سال گزر چکے ہیں. آج تک اس کا پانی کم نہیں ہو سکتا. یہ تو لوگوں کو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے راجا سے ملیے. راجا سے ملے، ان کو بتایا راجا کو ایسا معاملہ.
کہا کہ ٹھیک ہے اگر آئندہ سال بھی ایسا ہوا جیسے اس سال ہوا ہے تو ہم تمہارا مذہب اختیار کر لیں گے۔ آئندہ سال بھی یہی واقعہ پیش آیا، حافظ ابو البرکات کو لے جا کر اٹھایا گیا، پھر طوفان ختم ہو گیا۔ پھر راجہ ماں اپنی پبلک کے اسلام میں داخل ہوا، اور آج پورے کا پورا جزیرہ مالدیپ تقریباً 100% مسلمانوں کا ملک ہے، 100%۔ اور یہ واقعہ میں نے ایک جگہ سنا ہے تو مالدیپ کے ساتھ تھے، انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک عظیم ترین قصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اتنی طاقت اور وسعت رکھی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ ہی کو دیکھو، اسے پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کی شفا رکھی ہے۔ تو دراصل قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس سے لوگ مختلف فائدے اٹھائیں، اپنی بیماریوں کا علاج کریں اور اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔ اور پھر وہ شعر پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جو اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے لکھا تھا، درسکن مخفی منم چونگوے کل در برگ کل ہر کے دیدن میل دارد درسکن بیند مرا، یعنی میں اپنے کلام کے اندر اپنے اشعار میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے، مجھے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے کلام کو پڑھے۔ میں بھی اپنے کلام کے اندر اسی طرح سے چھپی ہوں جیسے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیاں بھی اسی طرح سے، اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اپنے کلام پاک کے اندر اسی طرح سے چھپی ہوئی ہیں جیسا کہ پھول کے اندر پھول کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔